نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، یہ جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الکوثر ہے۔ اس سورت میں 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، دوسری آیت ہے فصل لربک وانحر، تیسری آیت ہے ان شانئک هو الابتر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، بلا شبہ ہم نے آپ کو بڑی خوبی عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، بلا شبہ آپ کا بدخواہی دم کٹا ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم کی وفات ہوئی یا اور کوئی صاحبزادے آپ کے چل بسے تو آپ کے دشمنوں نے، جن میں عاص بن وائل پیش تھا، آپ کو یہ طعنہ دیا نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں، یعنی آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ عرب کے لوگ ایسے شخص کو ابتر کہتے تھے جن کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، لڑکا نہ ہو۔ اس کے جواب میں اس صورت میں فرمایا آپ کو اللہ رب العزت نے کوثر عطا فرمائی ہے، آپ کا نام تو دن بدن روشن ہوگا، ابتر تو دم بریدہ تو آپ کا دشمن ہی ہوگا جس کا مرنے کے بعد نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت طیبہ تو الحمدللہ زندہ و جاوید ہے، اور طعنہ دینے والے کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور اگر کوئی ان کا ذکر بھی کرتا ہے تو برائی سے کرتا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، کوثر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی خیر کثیر، بہت خوبی، فعل کثرہ سے بنا ہے، اس کے معنی ہے زیادہ ہونا۔ اس صورت میں کامیاب ہونے والوں کا ذکر ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی برکت سے آپ کی نیک امت ہے۔ ان کے لیے اس دنیا میں بھی سرخ روئی ہے، قیامت میں بھی سربلندی ہے، اور آخرت میں بھی جنت ہے، ہر جگہ خیر ہی خیر ہے۔ کوثر جنت کی اس حوض کا نام بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دی جائے گی، آپ کی امت کے لوگ اس سے سیراب ہوں گے۔ حدیث میں ہے اس حوض پر رکھے ہوئے برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے، اور حوض کوثر در حقیقت جنت میں ہے، وہاں سے میدان حشر بھی لائی جائے گی، جس کا ثبوت تقریباً متواتر حدیثوں سے ہے۔ اور اس چشمے سے، یعنی اس حوض کے پانی سے، وہ مسلمان سیراب ہوں گے جو صراط مستقیم پر ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں، کیونکہ حوض کوثر سنت کا پیکر محسوس ہے، طریقہ نبوی اور خلفائے راشدین کا پیکر محسوس ہے۔ اور حدیث میں ہے قیامت کے دن کچھ مسلمانوں کو فرشتے لائن سے نکال دیں گے، حوض پر پینے نہیں آنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ میرے ساتھی ہیں، یعنی مسلمان ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد یہ لوگ بدل گئے تھے، یعنی آپ کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ معلوم ہوا جو لوگ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر ہیں وہی حوض کوثر سے استفادہ کر سکیں گے، فائدہ اٹھا سکیں گے۔
فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اس امت کے لیے خیر ہی خیر ہے، بشرطے کہ نماز پڑھے اور قربانی دے۔ یہ امت ہر عالم میں سرخرو ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب اور حاوی رہو گے اگر تم مؤمنین ہوئے۔ اس امت کے لیے اس دنیا میں رفعت شان اور سربلندی ہے، قیامت میں اس کی سیرابی کے لیے جنت سے نہر لائی جائے گی اور آخرت میں جنت نشی ہوگی جو خیر محض ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ امت ایمان کے ساتھ نماز کی پابندی کرے۔ نماز میں تمام فرائض و واجبات داخل ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ وہ دین کے محلوں میں بنیادی ستون ہے۔ اگر وہ قائم ہے تو محل قائم ہے، اور وہ نہ رہے تو محل گر پڑے گا۔ دوسری شرط ہے وانحر، اور قربانی دے۔ قربانی جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا نام ہے، مگر مراد عام ہے۔ ملت کے لیے ہر قربانی اس کا مصداق ہے، قوم کے لیے ہر قربانی اس کا مصداق ہے، مگر قربانی کے لیے پہلے نفس کے گلے پر چھری چلانی ہوگی۔ اسی وقت قوم کے مفاد کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے کام کر سکے گا۔ اور قربانی کا پہلا مصداق زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اگر امت یہ شرطیں پوری کرے تو اس کا برا چاہنے والا خائب، خاسر اور ذلیل ہوگا۔ اس کا مخالف اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر یہ شرطیں مفقود ہیں، چھوٹی ہوئی ہیں، اس لیے سرنگو ہے۔ امت کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی۔ زکوٰۃ کون کتنا دے رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ امت ہر قسم کی جانی اور مالی قربانیوں کے لیے تیار ہے، مگر بنیادی شرطیں مفقود ہیں، چھٹی ہوئی ہے۔ اور حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے ایک قوم کو اٹھاتے ہیں، دوسری قوم کو گراتے ہیں۔ اسلاف حامل قرآن تھے، وہ سر بلند تھے۔ آج امت کی اکثریت تارک قرآن ہے، قرآن کو چھوڑے ہوئے ہے، اس لیے سرنگو ہے۔ اس صورت میں خالق دو جہاں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم امت نماز کی پابندی کرے، نماز کا اہتمام کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ فقط والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔